الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشافعنا ومأوانا وملجانا وسيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اندر نے نا دوویں سیٹ پے نے نا دوویں اندر جو اوپرلا سیٹ اندر جڑا مین بٹن ہے انہوں ہلکا یا کھولو تاکہ ان کی آواز سے لیکن وسل نہیں ہونی چاہیے. اگر اندر تو زیادہ نہ ہوئے تو پھر جیڑی لپی دے بٹن والیوم دے نیچے لپی لگی ہوگی پھر اندر ہلکا یا کھولتا. عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. صدیقو اہل الصفا فاروقو ذو الاجتبا عثمانو عین الحیاء المرتضی بحر الکرم. صدیق عکس جمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است.
عثمان جائے شم کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آزاد۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء، فخر انبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات، روح کائنات، نور کائنات، رونق کائنات، مرکز محبت کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام۔ بس جب چھوڑ دو جب ٹھیک ہے۔ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہ کس اذیت و پالتا ہے؟ بس آجو باہر، جان چھڑ دو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مال کے کل آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے وقت کے لیے میں اور آپ اس پاک اور مقدس گھر میں جمع ہیں، اللہ کریم ایک ایک گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے سامان بخشش بنائے۔ عزیزان محترم، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی تقریباً 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو
رات جو ہے وہ شب معراج ہے، اور حضور کے شب سفر معراج کے اتنے وسیع مفہوم ہیں، عنوان ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ اگر سارا مہینہ تو کیا سارا سال بھی حضور کے اس سفر معراج پہ بات ہوتی رہے تو کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی بندہ کیا کر سکتا ہے کہ جس محبوب کے سفر کو خود رب بیان کرے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو خیال یہی تھا کہ آج کی گفتگو اسی عنوان سے ہوگی، لیکن اس وقت کرنٹ ایشو جو ہے وہ آپ جان چکے ہوں گے۔ دنیائی کفر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف موقعوں کے اوپر عالم اسلام کو جو کہہ لیں کہ ٹیسٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بجلی کا کام کرنے والے لوگ جب کام کرتے ہیں تو ٹیسٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ مختلف جگہوں پہ لگا کے دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ کرنٹ ہے کہ نہیں، یہاں پہ فیس ہے کہ نہیں، اور وہ ٹیسٹر جہاں لگاتے ہیں ٹیسٹر سے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کرنٹ ہے کہ نہیں۔ اگرچہ یہ ہماری کسی بھی طرح ایمانی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، لیکن اتنا ضرور ہے عالم کفر کسی بھی طرح کسی بھی موقع پر اگر عالم اسلام کے عالم دین کے اندر جو کلمہ گو مسلمان ہے، اگر اس کی ایمانی غیرت کو یہ ٹیسٹ کرے گا، چیک کرے گا، تو پھر یاد رکھو یہ حضور کا غلام، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان عمل کے اندر کمزور ہو سکتا ہے، نمازوں میں کوتاہی کر سکتا ہے، روزوں میں کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جہاں بات غیرت ایمان کی آئے پھر سب کچھ لٹا بھی دیتا ہے، پھر کسی کا گریبان پکڑنا بھی جانتا ہے، پھر کسی کی گردن اتارنا بھی جانتا ہے، پھر اپنی گردن کٹوانا بھی جانتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لیکن چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بدبخت ملک نے سویڈن کے اندر ایک بہت بڑی انہوں نے گستاخی کی ہے، جسارت کی ہے، انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کر کے عالم اسلام کو ٹیسٹ کیا ہے، قرآن کے اوراق کو جلا کے عالم اسلام کو ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا ان کی ایمانی غیرت حرکت میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو ہم اسے بتا دینا چاہتے ہیں، ہم اسے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ ہم کوئی مہنگائی کے بوجھ تلے آ کے ہم اپنی انتظامی اور جہاں حکومتی معاملات کے اندر دب جائیں گے، نہیں نہیں، ایک بندہ مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، ایمان نہیں قربان کر سکتا۔ تو اس بدبخت نے قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کے اوراق کو جلایا، قرآن کے اوراق کو جلایا، حالانکہ
قرآن مقدس وہ کتاب ہے، یہ یاد رکھیں۔ کوئی دنیا کا بدبخت اس طرح کی جسارت کر کے اپنے آپ کو تو جہنم کے بڑے گڑھے میں لے جا سکتا ہے، قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آ سکتا، قرآن کے مقام میں فرق نہیں آ سکتا، قرآن کی بلندی میں فرق نہیں آ سکتا، قرآن کے اوصاف میں فرق نہیں آ سکتا، قرآن کی عظمت اور جلالت اور بڑائی میں اور مقام میں فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 کو پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ارے اس کتاب کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود رب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کتاب کا محافظ بھی میں خود خدا ہوں۔ اب جس کا محافظ خود خدا ہو، کسی کی کیا مجال ہو سکتی ہے اس کو نیچا کر سکے؟ کسی کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ اس کو گرا سکے؟ کوئی بدبخت چاند کی طرف منہ کر کے اگر چاند پر معصلہ تھوکنا چاہے تو وہ اپنا منہ تو گندا کر سکتا ہے، چاند کی چمک میں فرق نہیں آ سکتا، چاند کی بلندی میں فرق نہیں آ سکتا، چاند کی چمک میں فرق نہیں آ سکتا، چاند کی چاندنی میں فرق نہیں آ سکتا۔ قرآن نور ہے، قرآن بلند ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مبین ہے، قرآن مجید ہے، قرآن عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت میں کبھی نہ فرق آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کی حفاظت آپ کا ہے۔ یہ راتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چوکیدار پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں اور مختلف مقامات پہ، لیکن بعض اوقات یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں جناب چوکیدار بھی تھے لیکن پھر بھی چوری ہو گئی، چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا پھر بھی ڈکیتی ہو گئی، چوکیدار بھی رکھا تھا لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، کیوں؟ یہ چوکیدار سو سکتا ہے، یہ چوکیدار لاپرواہ ہو سکتا ہے، یہ چوکیدار جو ہے خدائی کر سکتا ہے۔ ارے میرا رب چوکیدار نہیں، محافظ ہے۔ میرا رب کیا ہے؟ محافظ ہے، اور سب سے بڑا محافظ ہے، اور اس کی بارگاہ میں نہ تو نیند آ سکتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو رات کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی جاگتا ہے، وہاں نہ نیند کا غلبہ ہے نہ اونگ ہے، وہ نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے، وہ نیند سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، لاپرواہی سے پاک ہے۔ میرا رب کل بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے، کل بھی قادر رہے گا۔ نہ اس کی خدائی میں نہ اس کی قدرت میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت میں کمی آ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، کتابیں پہلے بھی آئی لیکن وہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہے۔ تورات آئی وہ کتاب اللہ ہے، زبور آئی وہ کتاب اللہ ہے، انجیل آئی وہ کتاب اللہ ہے۔ ارے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ایک نہیں دو احساس رکھتی ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ سمجھے اس بات کو ذرا، میرے اس جملے کو سمجھے۔ پہلی کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں، پہلی کتابیں بھی ادھر سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، پہلی کتابیں بھی اللہ کے احکامات ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ کتاب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن بھی کتاب اللہ ہے، لیکن وہ صرف کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ نے کلام پڑھ کے بیان کی ہے، اور خدا کی کلام کے بعد اس کلام کو جس نے بول کے بتایا ہے وہ جبریل امین ہے، اور جس محبوب نے امت تک پہنچایا ہے وہ محبوب کریم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اچھا، پہلی کتابیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ صحیفے ہیں، وہ جڑ کے آئی، کتاب کی شکل میں آئی، لیکن قرآن بکھر کے آیا۔ سمجھے؟ وہ کتابیں جڑ کے آئی لیکن یہ کتاب بکھر کے آئی، وہ کتابیں جڑ کے آئی
یہ کتاب بکھر کے آئی ہے، یہ کتاب کبھی غار ثور میں اترتی ہے، کبھی غار حرا میں اترتی ہے، کبھی حلیمہ کی کوٹھری میں اترتی ہے، کبھی اماں عائشہ کے حجرے میں آتی ہے، کبھی مکہ کی سرزمین پہ آتی ہے، کبھی مدینہ کی سرزمین پہ آتی ہے۔ یوں کہیے وہ کتابیں آئیں کسی ایک مقام پہ، انہوں نے ایک ہی مقام کو آ کے روشن کیا ہے، لیکن قرآن کی آیات وہ ہیں کبھی غار ثور کو منور کر رہی ہے، کبھی غار حرا کو منور کر رہی ہے، کبھی اماں حلیمہ کی جھونپڑی کو نور سے منور کر رہی ہیں، کبھی اماں عائشہ کے حجرے کو منور کر رہی ہیں، کبھی مکہ کی سرزمین کو روشنی دے رہی ہیں، اور کبھی مدینہ کی سرزمین کو روشنی بخش رہی ہیں۔ لیکن دوسرا فرق یہ بھی ہے، وہ کتابیں آئی جڑ کے ہیں لیکن پھر بکھر گئی، وہ کتابیں آئی جڑ کے ہیں لیکن پھر بکھر گئی۔ کہ قرآن وہ ہے جو کتاب آئی بکھر کے ہے لیکن پھر جڑ گئی، اور ایسی جڑی اب قیامت تک اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اب کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اور قرآن ایسی جڑی، ایسی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوئی یہ کتاب کہ اب جو اس سے جڑ جاتا ہے یہ کتاب اسے خدا سے جوڑ دیتی ہے، مصطفیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ جو اس سے اب جڑ جاتا ہے، یعنی آئی بکھر کے ہے لیکن پھر جڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو وہاں 70 حفاظ کرام کی شہادت ہو گئی، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ اس کو جمع کر لیا جائے۔ اس سے پہلے کسی کے پاس ایک آیت، کسی کے پاس ایک سپارہ، کسی کے پاس 2 آیتیں، کسی کے پاس ایک سورت، اس شکل میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ضرورت ہے، چونکہ اتنے ایک ہی وقت میں حفاظ کرام شہید ہو گئے، ہمیں اس کو جمع کر لے، حکم دے دیا، اور یہ کتاب کی شکل میں اکٹھی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ترتیب بھی بعد میں ہوئی، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پہلی کتابیں ایک ہی وقت میں آئیں، جڑ کے آئیں، پھر بکھر گئی۔ اور آج کوئی کتاب اپنی حالت میں درست نہیں ہے، نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی، تحریف آ گئی، بدل ڈالا۔ لیکن قرآن آئی بکھر کے کتاب ہے، پھر جڑی، ایسے جڑی اب جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی جڑ جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ سے بھی جڑ جاتا ہے۔ یہ قرآن اسے بھی منور کر دیتا ہے۔ اور وجہ وہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کے محافظ بھی میں خود رب ہوں، اس کی حفاظت بھی میں نے خود اپنے ذمہ رکھ لی۔ ایک وقت تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے، سنیں، یہ قرآن کا اجازت۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب مختلف مذاہب والے ایک جگہ پہ جمع ہوئے، عیسائیت کے لوگ بھی آ گئے، یہودیت کے لوگ بھی آ گئے، اور اہل ایمان بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہم کوئی ایسا راستہ نہیں تلاش کر سکتے کہ ہم ایک مذہب پہ آ جائیں، ایک دین پہ آ جائیں۔ سب نے کہا جی رائے اچھی، لیکن سوال یہ ہے کس کے دین پہ آئیں؟ شریعت موسیٰ علیہ السلام، شریعت عیسیٰ علیہ السلام، کتاب موسیٰ علیہ السلام، کتاب عیسیٰ علیہ السلام، کتاب داؤد علیہ السلام، کتاب قرآن کریم، سب نے کہا رائے اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس دین پہ آئیں، کس مذہب کے پیروکار بنے، کس کتاب کو فالو کریں، کس دین کے احکامات پہ چلیں۔ اب ظاہر ہے ہر کسی کا دعویٰ تھا۔ اہل یہود نے کہا کہ جی ہمارے دین پہ آ جائیں، ہمارے مذہب پہ آ جائیں۔ اہل عیسائیت نے کہا ہمارے مذہب پہ آ جائیں، اور جناب داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آ جائیں۔ اہل ایمان نے کہا ہمارے پاس آ جائیں، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنے دعوے میں برقرار کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا دعویٰ سچا، انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ سچا۔ بچو اب انہوں نے فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اب پھر اور لوگوں کو درمیان میں بٹھایا، جیسے منصف ہوتے ہیں، کوئی انصاف کرنے والے، فیصلہ دینے والے، ججز، ان کو بٹھایا گیا
کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں لیکن کس دین پہ آئیں، کس مذہب پہ آئیں۔ ان کا یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ہمارا فیصلہ کر دیں۔ ان ججز نے کہا کہ جی تمہارا فیصلہ بالکل ہم کریں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے مذہب کا دعوے دار ہے، اپنی دین کا، اپنی شریعت کا دعوے دار ہے، اور کوئی مذہب اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک اس کا نبی موجود نہ ہو، جب تک اس کے نبی کی ذات اور اس کے نبی کا وہ سب سے بڑا معجزہ موجود نہ ہو، اس وقت تک ہم کسی کے پیروکار نہیں بن سکتے۔ ان کا جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات بھی۔ اچھا جی پھر آپ اپنے اپنے نبی کے جو بڑے کمالات تھے، بڑے معجزات تھے، ان کا ذکر کریں۔ اب اہل یہود بولے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ جن کے پاس عصا تھا، اور وہی عصا کا معجزہ ان کا سب سے بڑا تھا، اور وہ جب چاہتے زمین پہ رکھتے اژدہا بن جاتا، اوپر اٹھا لیتے لکڑی بن جاتی، وہ اسی سے بڑے بڑے درختوں سے ٹہنیاں اتار لیتے اور اسی سے بہت سارے کمالات دکھا لیتے تھے۔ ان کا یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اہل عیسائیت بولے، ان کا یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بڑے کمالات تھے، بڑے معجزے تھے۔ وہ کسی مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی، کسی کوڑ والے کو ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی، اور چڑیاں اڑتی ہوئی چڑیوں سے کہتے مر جاؤ وہ مر جاتی ہیں، مری ہوئی کو کہتے اڑ جاؤ وہ اڑ جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان کا یہ بات ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی تو کمال بے شمار ہے۔ ججیز نے کہا اگلی بات یہ ہے، اہل یہود آپ کے نبی کا جو بڑا معجزہ تھا وہ تھا عصائے موسیٰ۔ کیا اب آپ اس عصائے موسیٰ کے کوئی کمال دکھا سکتے ہیں؟ بات سمجھے گا، آپ اب اس کا کوئی کمال دکھا سکتے ہیں؟ اس کا کوئی کمال دکھا سکتے ہیں؟ وہ عصا آپ دکھا سکتے ہیں؟ ان کا جی نہیں، یہ کمال تو انہی کے ہاتھ میں تھا، وہ عصا انہی کے ہاتھ میں رہتا تو با کمال تھا، ان کا ہاتھ نہیں رہا تو وہ اس کا کمال بھی نہیں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہا آپ اپنے نبی کا جو معجزہ بتا رہے ہیں اس کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہا جی ہم نہیں دکھا سکتے، وہ تو انہی کے ساتھ خاص تھا۔ تو پھر اہل ایمان نے کہا، اہل اسلام نے کہا ہاں ہمارے نبی کا بھی معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل موجود ہے، اور انہی لفظوں میں موجود ہے، انہی حرفوں میں موجود ہے، انہی کمالات کے ساتھ موجود ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس کے ساتھ منسوب ہو یہ اسی طرح برکتیں دیتا ہے جیسے اس دور کے اندر دیتا تھا، یہ اسی طرح کمال دکھاتا ہے جیسے اس دور کے اندر با کمال تھا، یہ اسی طرح رحمتیں بخشتا ہے جیسے اس دور کے اندر تھا، یہ اسی طرح پڑھنے والے کو سکون دیتا ہے جیسے اس دور کے اندر موجود تھا۔ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، آج بھی جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کی زیارت کرنا بھی اس کی زیارت بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے، اس کا کمال آج بھی موجود ہے۔ ججز نے کہا سن لو، تم اپنے اپنے دعوے میں کہتے تھے ہمارے نبی کا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، لیکن تم دکھا نہیں سکتے، اہل ایمان نے دکھا بھی دیا ہے، اور یہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر تم اتفاق کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمارا فیصلہ یہ ہے، وہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے، اس کو اپنا لو، قرآن کو سینے سے لگا دو، یہ تمہیں پار لگا دے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اقبال بولا وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے زمانے میں
تارک قرآن ہو کر، ارے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ اس وقت بھی معزز تھے، آج بھی معزز ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے منہ پھیر لیا، وہ اس وقت بھی رسوا ہوئے، آج بھی رسوا ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ جسارت کرے معاذ اللہ اور قرآن کی توہین کرے، وہ اپنے آپ کی بدبختی تو بڑھا سکتا ہے۔ کوئی بدماش ملک اس طرح کی جسارت کرے، کوئی بےہودگی کرے، کوئی سویڈن ہو یا کوئی دوسرا ہالینڈ ہو، کوئی فرانس ہو یا کوئی اور ہو، وہ بدبختی میں تو آگے جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی عظمت میں فرق آ سکتا، قرآن کی بڑائی اور مقام میں فرق آ سکتا نہیں آ سکتا۔ مجھے بتائیے، اگر آج کا بچہ اگر قرآن پاک کو حفظ کرے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ بولے سارے، کیا کہیں گے؟ حافظ قرآن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن۔ توجہ، یہ بات سمجھیے گا، آج کا بچہ 15 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لے، سینے میں اتار لے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر دے، اس کو اپنے ساتھ منسوب کر لے، ایمانداری سے بتائیں اسے ہر کوئی کیا کہے گا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے حالانکہ چھوٹی عمر میں کر لیا تھا، میرا باپ بڑا تھا، میں چھوٹا تھا، وہ والد تھا، میں اولاد تھا، لیکن ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، جب میں حافظ قرآن ہوا اس کے بعد میرا باپ بھی مجھے احترام سے بلاتا تھا، محبت سے بلاتا تھا، حتیٰ کہ پاؤں کی طرف مجھے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ کوئی میرا نام لیتا وہ کہتا اٹھ جا یہاں سے، تجھے نہیں پتا یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج کے بچے کو بھی آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، اگر قرآن کا حافظ دکان پہ بیٹھا ہو پھر بھی کیا ہے؟ بولیے سارے، پھر بھی کیا ہے؟ اگر مزدوری کر رہا ہو، اینٹیں لگا رہا ہو پھر بھی کیا ہے؟ اگر کوئی نوکری کر رہا ہو پھر بھی کیا ہے؟ یوں کہیے حافظ قرآن زندہ رہے تو حافظ قرآن ہے، قبر میں چلا جائے تو بھی حافظ قرآن ہے، اگر حشر میں اٹھے گا تو بھی حافظ قرآن ہے۔ آج کے وزیر کو، مشیر کو، جنرل کو، کرنل کو، کسی بھی بریگیڈیئر کو ایک لمٹ تک اسے پروٹوکول ملتا ہے، ایک محدود وقت تک اسے پروٹوکول ملتا ہے، ایک محدود وقت تک اسے جناب احترام ملتا ہے، اس کے بعد سابق کہہ کے، ریٹائرڈ کہہ کے اور ردی کی ٹوکری میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، نہ اسے وہ پروٹوکول ملتا ہے، نہ اس کا اختیار رہتا ہے، نہ اس کی بات میں وہ وزن رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد دنیا کا عہدہ تھا، وہ ایک وقت میں تھا پھر گیا، کوئی سابق صدر کہلایا، کوئی سابق کرنل کہلایا، کوئی سابق جنرل کہلایا، کوئی سابق ڈی سی کہلایا، کوئی ایس پی کہلایا۔ ارے یہ سارے عہدے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن قرآن کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، جب جڑ جاتا ہے حشر تک جڑا رہتا ہے۔ اب مجھے یہ بات کہنے دیجیے، اگر اس کے ساتھ ایک شخص، ایک بندہ اس کے ساتھ لگ جائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے اسے سینے میں اتار لے، یہ قرآن اسے سابق نہیں ہونے دیتا، قرآن خود کیسے سابق ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ جو حافظ قرآن ہو جائے، یہ قرآن اسے سابق نہیں ہونے دیتا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ قرآن اسے سابق نہیں ہونے دیتا، سابق نہیں ہونے دیتا۔ میں سمجھا نہیں پا رہا، یہ قرآن اسے سابق نہیں ہونے دیتا۔ ارے جو بندے کو سابق نہیں ہونے دیتا، اس کا اپنا مقام کیسے گر سکتا ہے؟ اس کا اپنا مقام کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ قبر میں جانے والے شخص کو بھی حافظ قرآن ہی کہلواتا ہے، یہ مزدوری کرنے والے شخص کو بھی حافظ قرآن کہلواتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ناتا جڑ گیا ہے۔ اگر یہ اسے سابق نہیں ہونے دیتا، اس کی عظمت نہیں گرنے دیتا، اس کے مقام کو نہیں گرنے دیتا، تو پھر اس قرآن کی اپنی عظمت کیسے گر سکتی ہے؟ وہ بھی ہمیشہ بلندی رہے گی۔ تو آج کا کوئی بدبخت یہ جسارت کرے اور گستاخی کرے، سویڈن جیسا ملک ہو یا کوئی ڈنمارک یا کوئی اور ہو، وہ اپنی بدبختی تو دکھا سکتا ہے، قرآن کی عظمت کو گرا نہیں سکتا۔
قرآن کے مقام کو کم نہیں کر سکتا۔ قرآن کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ قرآن کل بھی عظیم تھا، آج بھی عظیم ہے۔ قرآن کل بھی مرتبت والا تھا، آج بھی مرتبت والا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے، یہ قرآن لفظوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر کبھی تاریخ میں ایسا وقت آئے کہ کوئی ایک کتاب کا نسخہ بھی، ایک قرآن کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، سارے شہید ہو جائیں یا کوئی ایسے بدبخت کوئی ایسی جسارت کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن صرف ایک بات سمجھنے کے لیے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کبھی ایسا ہو بھی کہ اگر یہ نسخے کی صورت میں نہ بھی رہے، سینے سے کیسے نکالیں؟ حافظ قرآن کے سینے سے کیسے نکالیں گے؟ ارے سویڈن کے کسی بدبخت نے قرآن کے اوراق کی تو توہین کر کے اسے تو شاید شہید کر دیا ہے، لیکن حافظ قرآن وہاں پہ بھی ہوں گے، ان کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ آنکھوں والے بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن آپ نے نبینے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے بغیر آنکھوں والوں کو بھی حافظ قرآن دیکھا ہوگا۔ ارے انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو دیکھ کے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے سن کے اپنے سینے میں اتارا۔ ارے ان کے سینے سے کیسے نکالیں گے؟ میں نے کتنے حافظ قرآن ایسے نبی نے دیکھے ہیں جو خود بھی حافظ ہیں، انہوں نے آگے بھی حفظ قرآن کر دیے، حافظ قرآن کر دیے، تو سینوں سے کیسے نکالیں گے؟ حالانکہ کتابیں پہلے بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن یاد رکھیں ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں آپ کو ملے گا۔ تورات کا، زبور کا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اگر حافظ ملے گا تو قرآن کا حافظ ملے گا۔ اللہ نے اس طرح بھی اس کی حفاظت کو دکھا دیا ہے اور آگ کی شکل میں بھی موجود ہے اور سینوں کے اندر بھی محفوظ کر دیا ہے۔ ایک بچہ دنیا کی کسی کتاب کو لفظ بلفظ نہیں یاد کر سکتا، ایسا ہی ہے۔ کسی کتاب کو، اسکول کالج کی، یونیورسٹی کی کسی کتاب کو لفظ بلفظ، حرف بحرف یاد نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کا مقام تو دیکھیے، قرآن کی فضیلت تو دیکھیے، قرآن کی مٹھاس تو دیکھیے، قرآن کی چاشنی تو دیکھیے۔ ارے کوئی کتاب حرف بحرف کسی طالب علم کے ذہن میں، کسی طالب علم کے سینے میں حرف بحرف نہیں اترتی۔ قرآن حرف بحرف ایک بچے 8 سال کی عمر کے بچے کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے، یہ اسے بھی سیراب کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کل بھی عظیم تھا، آج بھی عظیم ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ عظیم رہے گا۔ اور آپ نے سن لی ہوگی یہ خبر، چند دن پہلے سویڈن ایک ملک ہے اور بدبخت ملک ہے، اور وہاں کی ایک حکومتی جو سرپرستی ہے وہ کفر کی ہے۔ وہاں کے ایک شخص نے یہ ناپاک جسارت کی ہے، قرآن کے اوراق کو اس نے جلا کے توہین کی ہے، اور عالم اسلام کے ایمان کو ٹیسٹ کیا ہے، ان کی ایمانی حرارت حرکت میں آتی ہے کہ نہیں آتی، اور ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں ہماری ایمانی غیرت حرکت میں بھی آئی ہے اور قیامت تک حرکت میں رہے گی۔ جو ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرے گا، اسے جھنجھوڑے گا، پھر بندہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ایمانی غیرت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہی جواب دینے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم دنیا کے جس خطے میں رہیں قرآن ہمارا ہے، ہم جس خطے میں رہیں قرآن ہمارا ہے، مذہب ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے، خدا ہمارا ہے۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے، اور بڑی جماعتیں دنیا پاکستان کے اندر موجود ہیں، مذہبی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ حرکت ایمانی معاملے میں نہیں آتی۔ فلاں پکڑا گیا جلوس نکال لو،
فلاں کی کرسی ہٹ گئی جلوس نکالو، فلاں کی کرسی ہٹ گئی فلاں کی حکومت چلی گئی جناب احتجاج کرو۔ ارے دنیا کے فائدے کے لیے تو وہ احتجاج کر سکتے ہیں، دین کے اندر دینی غیرت میں احتجاج نہیں کرتے۔ ہاں اگر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی جماعت نظر آتی ہے تو وہ صرف ایک تحریک لبیک ہے، جب بھی حرکت میں آئی ہے ایمان کے معاملے میں آئی ہے، نبی کی عزت اور حرمت میں حرکت میں آئی ہے، قرآن کی حفاظت میں حرکت میں آئی ہے، تو تحریک لبیک نے ہمیشہ کی طرح پھر ایک مرتبہ عالم اسلام کے اس عظیم اور بلند مقصد کے لیے اپنے آپ کو پھر حرکت میں لے کے آئی ہے، اور اس ناپاک توہین کے جواب میں انہیں بتانے کے لیے کہ عالم اسلام سویا نہیں جاگ رہا۔ ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ تعالی داتا حضور کے آستانے سے، داتا دربار سے ایک ریلی کا اہتمام ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین حافظ علامہ حافظ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف تک یہ ایک ریلی کا اہتمام ہے، اسی سلسلے میں کہ جو ایک توہین ہوئی ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ تمام احباب بھی ٹائم نکال کے ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔